اسٹیج پر بیٹھے دیگر احباب اور آپ سب پورے بہار سے اور بنگال سے، مغربی بنگال سے آئے ہوئے مخلص احباب، آج جس کتاب کا اجرا ہوا، میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں جناب نور اللہ جاوید صاحب کو، جنہوں نے قائد اردو شمیم احمد صاحب کی 25 سالہ خدمات، جد و جہد کو ایک کتابی شکل دی ہے۔ بنگال میں 2014 کے ستمبر کے مہینے میں میں بھی اس میں شریک ہوا تھا، اور اس وقت سے اور اس سے قبل سے ان کی خدمات کبھی دور سے کبھی نزدیک سے دیکھنے کا اور ان سے مل کر باتیں کرنے کا موقع ملتا رہا ہے۔ میں ایک بات عرض کروں کہ میں نے بھی طالب علمی کے بعد 45 سال کی جد و جہد ملی تاریخ میں گزاری ہے، خاص طور پر امارت شریعہ جیسے ادارے سے اور آل انڈیا ملی کونسل جیسی تحریک کے ساتھ، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ جیسی تحریک کے ساتھ مجھے ملک کے مختلف حصوں میں کام کرنے والے کچھ افراد کا ضرور علم ہوتا رہا، قریب سے بھی دور سے بھی، لیکن بعض خوبیاں ایسی جو میں نے قائد اردو شمیم احمد صاحب کے اندر دیکھی، وہ مجھے دوسری جگہوں پر کم نظر آئی۔ کسی اہم اور ملک کے ایسے لوگوں کے حقوق سے متعلق جن کے حقوق پامال ہو رہے ہوں، چاہے وہ زبان کے حقوق ہوں، ان کی مذہبی آزادی سے متعلق ہو، آپس کے تعلقات میں ناہمواریاں کیوں ملک میں آ رہی ہیں اس سے تعلق ہو، یا لوگوں کی زندگی میں انسانی حقوق کے تئیں بیدار کرنے کا، حکمرانوں سے ان حقوق کی ادائیگی سے متعلق بات منوانے کی جو تحریک، جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا، وہ بہت کم لوگوں میں مجھے دیکھنے کو ملا۔ آپ تصور بہار میں تو کم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ ہیں تو بہاری کے، اس لیے بہار کا لفظ میں خارج نہیں کروں گا، میں کہوں گا کہ بہار کی مٹی، خاص طور پر چمپارن کی دھرتی میں یہ خصوصیت تو ضرور ہے کہ جو ظلم ہو اس کو ظلم کہنا اور قاعدے سے کہنا، اس ظلم کرنے میں کہنے میں بھی تشدد کو اختیار نہ کرنا، تحریک چلانا اس طرح کہ جو مقصد کو حاصل کرنے والی تحریک ہو اور اس تحریک کو قانون اور آئین کے دائرے میں رکھ کر اپنے مقصد کو حاصل کرنا، یہ سید شمیم احمد صاحب کی خاص خوبی رہی ہے۔ میں تو جب بھی اس بات کو سوچتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ 25 سال تک کوئی اردو کی تحریک مغربی بنگال جیسی سرزمین پہ چلائے کہ اردو کو اس کا لسانی جو حق ہے، سیاسی طور پر، سماجی طور پر وہ اسے ملے، اور حکومت اس کو سرکاری طور پر زبان کی حیثیت سے بنگال میں دوسری زبان کی حیثیت سے تسلیم کرے، یہ انہی کا کام ہے۔
اور ہم نے دیکھا کہ یہ اس کو منوا کے رہے، ایسے طور پر انہوں نے منوایا آپ اور ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ گاندھی جی میرے گاؤں بھی گئے تھے 1917 میں، چمپارن کے مختلف حصوں میں گئے ہوئے، کیسے انہوں نے لوگوں کو ظلم کے خلاف اکٹھا کیا۔ میں جب اس پر غور کرتا ہوں تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ گاندھی ہیں، لیکن کچھ تو خصوصیتیں، کچھ جھلک شمیم احمد صاحب کے اندر موجود ہیں۔ یہ زمین سے جڑے ہوئے ہیں۔ گاندھی جی نے تو چرخہ کے ذریعے چلا کے لوگوں کو خود سے اپنے کام پر متوجہ کیا، اور انہوں نے اردو کی تحریک، آپ حیرت کریں گے کہ ان جیسا اس وقت اور نوجوان تھے، ایک بڑے کاروباری بھی تھے، اور یہ بیٹھ کر ایک انوکھی تدبیر نکال رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک روڈ پر لوگوں کے جوتا پالش کرتے رہیں گے جب تک یہ تحریک کامیاب نہیں ہو جائے اور اردو کو اس کا حق نہیں ملے۔ اردو کے اخباروں کو خرید کر لوگوں کے گھروں میں روزانہ خود سے پہنچانا، ایسا اردو کا قائد تو ہم نے اپنی زندگی میں اس بہار میں یا اور کہیں دوسری جگہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے نفرت کے خلاف مختلف تحریکیں چلائی، انسانی حقوق جس کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں، یہ اس کے بڑے علمبردار ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ یہ تحریک کے آدمی ہیں، اور آج اس کتاب کا اجرا حقیقت میں ان افکار کو جناب نور اللہ جاوید صاحب نے بڑے دلنشیں انداز میں، خاص اپنی اردو کی بہترین زبان میں مرتب کیا ہے، یکجا کر دیا ہے۔ نور اللہ جاوید صاحب کہ ہم شکر گزار ہیں، ورنہ ان کی تحریک جن گوشوں پر ہے اور جس کی ضرورت ہے آج، چاہے وہ اردو کے حق کو لینے کی یا آپسی بھائی چارہ کو بڑھانے کی، مساوات اور انصاف کے لیے ہر شخص کو اس کا حق ملنے کی تحریک ہو، یا کچھ اور تحریکیں ہیں جو اس کتاب کو صحیح طور پر آپ پڑھیں گے، نہ صرف آپ کا دماغ روشن ہوگا بلکہ دل بھی روشن ہوگا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے کچھ عملی میدان میں کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ یہ اٹھے تو بہار سے تھے، تحریک تو پائی تھی چمپارن سے، لیکن انہوں نے خاص طور پر مغربی بنگال کو اپنی فکر اور تحریک کا مرکز بنایا، اور یقیناً اس تحریک کو لے کر نہ صرف بنگال میں انہوں نے کوشش کی بلکہ بہار سے بھی گزرے، یو پی میں بھی گئے، اور اتنا پیدل چلے کہ آپ اور ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج بھی یہ کام آپ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پھر سے بہار میں بھی اس طرح کا کام کروں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب لوگوں کی طرف سے کہ بہار میں بھی انصاف کی تحریک یہ شروع کریں۔ ہم سب لوگ ان کے لیے نہ صرف دعا گو ہیں بلکہ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کو تیار ہیں۔ بہت